کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس. ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی. یہ ہے 4.25 سال پرانی بات. اس وقت میں میرا سغرا کبرا تھا بنیادی طور پر دو بات. ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا. وائی پاکستان جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا. یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر. اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی بلڈی جو ڈویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی. لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیولوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایتھم. یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایتھم، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے. ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے. ریزون دی ایتھم تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز. واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ. یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال پہلے. بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہوگا. یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے. اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنیلے ہے، ریزون دی ایتھم ہے، وہ ختم ہو چکا. اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی زبردست سزا ہمارے مسلط ہوئی. اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی. وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کی پلا دیا گیا. دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانوں نے پاکستان، منافق ترین قوم. اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فعاقب فی نفاق. ان کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق پیدا دنیا کی. یہ معنوی سزا. اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی، نفاق ہو گئی. اب وہ قوم نہیں گئی، قومیتیں ہو گئی. وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے تلے، مسلم لیگ تلے، وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں. قومیتوں میں تحریل ہو چکی ہے، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، اور مذہبی تفرقے بھی ہیں. وہ تو پارا پارا ہو چکی. اس اعتبار سے نفاق باہمی، یہ نفاق کی ایک شکل. نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوالا نکل جانا، جو حدیث میں آیا ہے. 2 حدیثیں ہیں. منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہے پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبط کرے، خیانت. اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو اپنا اپنی فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہے اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجیے اپنی قوم کا. معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن. بلینز کے غبن. تو کہا جا رہا ہے 90 کھرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی، اللہ جانے. اب ہم تو یہی سن نہیں سکتے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اس 90 میں سے 1 کھرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال. کہہ رہے لوگ اللہ جانے، واللہ عالم. بہرحال سارے ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتے، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہے تو صحیح. اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہے وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے. اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلتے. لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے. تو بہرحال دوسرا جو ہے
وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس واقعتاً وہ بھی اسی نفاق کا نہیں۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے، کہنے کو سارا اسلام اس لکھا ہوا، حقیقت میں زیرو، تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں، لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن نہیں، ایک آرٹیکل ہے جس سے اور بے شمار آرٹیکل، یہ دوسرے آرٹیکلز کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور آپ کے جسٹس نصیر حسن شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ تو اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، وہ رپورٹ دیتی رہے گی دیتی رہے گی دیتی رہے گی دیتی رہے گی، رپورٹوں کی اب بات تک ہے، الماریاں بھر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں، کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں۔ اور ہمارا وہ جو ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر، ضیاء الحق، اس نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی، دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، اور یہ کہ جو فسکل لاز ہیں مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج رہ کے فریب